غزوہ بدر کے جنگی قیادیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ لوگوں نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باندھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس مسلسل کراہتے رہے۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین اور بے خواب رہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس کے لیے رات بھر جاگتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس کی کراہتوں کی وجہ سے۔ اس وقت ایک شخص اٹھا، اس نے عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، ساتھ ہی انہوں نے دوسرے تمام قیدیوں کی رسیاں اور بندشیں بھی ڈھیلی کر دیں۔ حضرت عباس کو ابو الاسیر کعب بن عمرو نے گرفتار کیا تھا۔ یہ ابو الاسیر ناٹے قد کے دبلے پتلے آدمی تھے، جبکہ حضرت عباس بہت موٹے اور لمبے قد کے تھے۔ چنانچہ کسی نے حضرت عباس سے کہا، اگر آپ ابو الاسیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں تو وہ آپ کی ہتھیلی میں ہی سما جائے۔ یعنی ایک اتنے مختصر اور کمزور آدمی نے آپ جیسے نوجوان آدمی کو کیسے گرفتار کیا؟ حضرت عباس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یعنی ابو الاسیر میرے سامنے آیا تو مجھے پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ ابو الاسیر نے ہی مشرکین کا جنگی پرچم چھین کر سرنگوں کیا تھا۔ یہ جنگی پرچم ابو الاسیر ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاسیر کعب سے پوچھا، تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک مبارک فرشتے نے میری مدد فرمائی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گرفتاری کے متعلق وہ بات کہی گئی جو پیچھے بیان ہوئی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، اس شخص نے مجھے گرفتار نہیں کیا، بلکہ مجھے تو ایک صورت لمبے تڑنگے آدمی نے گرفتار کیا تھا، جو ایک سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار تھا، مگر میں نے پھر اس شخص کو تم لوگوں میں نہیں دیکھا۔ اس وقت اس شخص نے جس نے ان کو قید کیا تھا یعنی ابو الاسیر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، میں نے ہی تو ان کو گرفتار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ گرفتار کیا تو آپ کے چچا کے ناپ کی قمیض ہی نہیں تھی کسی کے پاس، کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے۔ آخر ان منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی قمیض پہنائی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھا، ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب لوگوں نے فدیہ وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ جب حضرت عباس کو فدیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جس سے یہ فدیہ ادا کروں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقر اور افلاس کا اظہار کر رہے ہو، وہ مال کہاں گیا جو تو نے اور ام فضل نے زمین میں دفن کیا تھا؟ تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹے فضل اور قشم کو دینا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں نے بڑی رازداری سے رات کی تاریکی میں اپنی شریک حیات سے کہی تھی، وہ مدینہ میں بیٹھے آپ نے سنی اور دیکھی۔ حضرت عباس کے یہ الفاظ ہیں، باخدا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ باخدا جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے میرے بغیر اور ام فضل کے بغیر کسی اور کو معلوم نہ تھی، مگر آپ کو اللہ نے یہ راز بتا دی۔ غزوہ بدر میں عمیر کا بیٹا وہیب گرفتار ہو گیا تو بہت پریشان رہے۔ وہ مکہ بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے اور بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس پر اس شخص نے کہا، واللہ ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے آہ بھر کر کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا تو یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ صفو ان کا باپ اور بھائی بھی بدر میں مارے گئے تھے۔ اس نے انتقام لینے کے لیے موقع غنیمت جانا اور کہا، عمیر، اگر تم یہ کام کر دو تمہارا سارا قرضہ ادا کر، تمہارے اہل و عیال کی زندگی بھر پرورش کروں گا۔ عمیر تیار ہو گیا
مگر ان کو تاکید کی گئی کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا، اور رازداری سے وعدہ کیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمیر پر پڑی، جس کے گلے میں تلوار حمائل تھی اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھا رہا تھا۔ فراست فارفتی معروف عالم ہے۔ عمیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جلدی سے اٹھ کے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دشمن عمیر آیا ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فکری سے فرمایا، آیا ہے تو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر عمیر کی گردن کو وہاں ہی دبوچا جہاں تلوار کا پٹا لٹکا ہوا تھا اور کہا، چل۔ مزید یاد کے طور پر وہاں موجود دیگر صحابہ کرام سے کہا، آپ بھی اندر چلے آئیے، کیونکہ مجھے اس کی نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے۔ جب عمیر اس حالت میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ عمیر آگے بڑھا اور کہا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جہالت میں صبح کا سلام تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح بخیر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر شے عطا فرما دی ہے اور وہ اسلام ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے جواب دیا، اپنے بیٹے وہیب کو رہا کرانے آیا ہوں۔ پھر یہ تلوار کس لیے اٹھائے پھر رہے ہو؟ لعنت ہو تلوار پر، ان تلواروں نے بدر کے دن ہمیں کون سا فائدہ دیا؟ عمیر نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچی بات بتاؤ، کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے پھر وہی وجہ بتا دی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمیر، تمہاری آمد کا مقصد یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم اور صفو ان فلاں جگہ پر بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے قرضے اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ اس کافر نے تمہیں کہا کہ تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، تیرے اہل و عیال کی کفالت بھی کروں گا، چنانچہ تم مجھے قتل کرنے چلے آئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی خفیہ ترین سازش کی تمام تفصیلات حرف بہ حرف سن کر عمیر دنگ رہ گیا اور برملا پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وحی کے سلسلے میں جھٹلاتے رہے ہیں، مگر میری اور اس کافر کی یہی گفتگو اتنی رازدار نہ تھی کہ ہم دونوں کے سوا کسی کو پتہ نہ چلے۔ بلا شبہ اللہ ہی نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ الحمدللہ، اس بہانے میری ہدایت کا سامان ہو گیا اور مجھ پر حق واضح ہو گیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دین سکھاؤ اور مسائل وغیرہ سمجھاؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں نے اسلام کی بہت مخالفت کی ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ بھرپور انداز میں تبلیغ کروں اور اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دوں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی۔ ادھر وہ کافر خوش ہو رہا تھا کہ سب لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ تم لوگ عنقریب ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا سارا غم بھول جاؤ گے۔ مگر جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس کافر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردار ہو، تم ہی بتاؤ کہ بے جان پتھروں کو پوجنے اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھانے کی کیا تک ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ کافر کیا کر سکتا تھا؟ خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔